بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، تو اس ویلاگ کے ذریعے میں اس سٹیٹمنٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے مورلی اور فائنینشلی ایک کرپٹ انسان ہے۔ یہ ان کی رائے ہے اور ان کو حق حاصل ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کبھی بھی آپ جو ہے جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے۔ جنرلائزیشن یا کسی سویپنگ سٹیٹمنٹ پہ جو ہے نا آپ کسی کو یعنی اتنا جو ہے نا بڑا الزام کسی پہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن بہرحال چلیں، ہر بندے کی ظاہر اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ اب جناب پہلے آ جاتے ہیں مارل کرپشن پہ، یعنی اخلاقی کرپشن کہہ لیں، اخلاقی گراوٹ کہہ لیں، کیونکہ ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ کتابیں لکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ان کتابوں میں جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں، اور کتاب لکھوانا یا لکھنا جو ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چونکہ انہوں نے ایک جو جوانی کی جو زندگی گزاری ہے اس کے اوپر چونکہ بہت سارے جو ہے وہ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، تو وہ مورلی ان کو کرپٹ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں دو تین چیزیں جو ہے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اس قسم کی جو مورل کرپشن ہوتی ہے، یہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان یہ گناہ کا معاملہ ہے نا۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس وقت جو ہے اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کس وقت جو ہے آپ توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کسی اور انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے یعنی اللہ اور آپ کے بیچ میں حائل ہو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے 1996 میں پالیٹکس میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک کھلاڑی تھے، یا جو بھی ان کا پروفیشن تھا، وہ یعنی اس کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں تھا، لہٰذا جو ہے وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا اس سے ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں تب غرض ہونی چاہیے جب وہ ایک پبلک ہولڈر آفس ہولڈر بن جاتا ہے یا وہ پالیٹکس میں آتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پھر عوام کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا کسی بھی اور لیڈر کے بارے میں جب بات کریں گے تو ہم جو ہے ان کی یعنی جو پالیٹکس سے پہلے کی زندگی ہے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کی ذاتی زندگی ہے، لیکن پالیٹکس میں آنے کے بعد چونکہ عوام متاثر ہوتی ہے ان کی زندگی سے، تو اس کو ہم ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک اس کا دوسرا پہلو ہو گیا۔ اچھا، پھر جناب تیسری چیز یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، بڑے نیک پرہیزگار لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا بہت ساری غلطیاں کی ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ہمارا مذہب تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور کسی توبہ کرنے والے کو جو ہے آپ تانا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب نے توبہ کر لی ہے، اگر کوئی برائی انہوں نے کوئی ماضی میں کی ہے اور توبہ کر لی ہے، تو ہمیں جو ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے۔ اور ویسے بھی جو یہ کسی کی جو ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ہمارا مذہب ہمیں منع کرتا ہے، یعنی اس چیز کے اوپر پردہ ڈالنے کا جو ہے نا ہمیں حکم ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کے اوپر بات کرنا ایک فضول سی بات ہے، ایک انویلڈ سی بات ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو اس میں جو ہے نا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مارل کرپشن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ تمام لیڈروں کو جو ہے نا سامنے رکھیں نا، آپ کے جو باقی جو پارٹی ہیڈز ہیں، باقی جو لیڈرز ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر بھی آپ ان کو کمپیئر کریں گے تو تب بھی جو ہے نا وہ آپ کو ایک ان سے بہتر انسان لگے گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مورلی کسی بھی انسان کو اگر ان کے بارے میں جانتے بھی ہوں تو ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہاں اگر وہ اس وقت پبلک آفس ہولڈر ہے تو پھر آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، اب آ جائیے دوسرے پوائنٹ پہ جو کہ ہے فائنینشیل کرپشن۔ یہ فائنینشیل کرپشن ایک ایسی کرپشن ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں یا کوئی بندہ سیاست میں آتا ہے، پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے، تو پھر وہ ڈائریکٹلی جو ہے آپ کی جو عوام ہوتی ہے، جو اس ملک کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ فائنینشلی کرپٹ ہوگا تو ظاہر ہے وہ فنڈز میں خرد برد کرے گا، ملک کی خزانے میں خرد برد کرے گا، عوام کو اور عوامی جو کام ہوں گے اور عوامی جو پیسہ ہوگا اس کو نقصان پہنچے گا، تو ملک کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو وہ بات تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جناب اس میں وہ کس حد تک کرپٹ ہیں۔
اچھا جناب، اس میں اب یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی کی کرپشن کا یا اس کے مالی جو حالت ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کا کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کو شاید پتہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کے جو دادا تھے وہ فزیشین تھے، ڈاکٹر تھے پاکستان بننے سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بندہ جو پاکستان بننے سے پہلے ڈاکٹر ہوگا تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب کے جو والد تھے اکرام اللہ نیازی صاحب، وہ سول انجینئر تھے اور انہوں نے سول انجینئرنگ امپیریل کالج لندن سے کی تھی، اور ڈگری کب حاصل کی تھی؟ 1946 میں، یعنی پاکستان کے بننے سے 1 سال پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی طور پر وہ جو ہے ماشاءاللہ مستحکم تھے۔ اچھا، پھر 1947 میں جب پاکستان آزاد ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے پاکستان کے جو ہے کسی سرکاری ادارے میں جو ہے نا ایز اے سول انجینئر جو ہے وہ جاب جوائن کر لیتے ہیں اور کافی عرصے تک وہاں پہ جاب کرتے ہیں جب نیا نیا پاکستان بنا ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں لوگ کہتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، کہ ایوب خان کا جب فاطمہ جناح سے جب وہ الیکشن ہوتا ہے بیسک ڈیموکریسی والا، تو چونکہ ان کا نیازی خاندان جو ہے وہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس میں ان کے ایوب خان سے جو ہے اختلافات آتے ہیں اور یہ جاب چھوڑ کے پھر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ پڑھا نہیں ہے، اس کی یہ چیز تحقیق طلب ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ انہوں نے غالباً 60s میں جو ہے اپنا علیحدہ سے ایک کاروبار شروع کیا جو کہ یہی سول انجینئرنگ کی کنسلٹنسی سے ریلیٹڈ تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے تقریباً اس زمانے میں ان کا کوئی میاں والی میں کوئی 10 کنال کے اوپر جو ہے ان کا ایک بہت بڑی جو ہے حویلی ہے ان کے خاندان کی، جس کو جو ہے نا عظیم منزل کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، شاید اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے۔ یہ ان کی دادا جو ہے عظیم خان نیازی جو ہے وہ یعنی ان کی تھی۔ تو یہ تو ان کا ایک چھوٹا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دیا کہ وہ کوئی پیچھے سے کوئی بھوکے ننگے نہیں تھے، وہ پیچھے سے ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی یعنی اپر کلاس یا جو ہے اپر مڈل کلاس میں آپ ان کو ڈال سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ اچھا جناب، اب دوسری طرف آ جائیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب ظاہر ہے جو ہے وہ کرکٹ میں چلے گئے اور 18 سال کی عمر میں جو ہے وہ آکسفورڈ میں جو ہے پڑھنے لگے، اور وہیں پہ آپ کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلتے تھے، اور وہاں پہ آپ جو ہے نا جب کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ پیسے کماتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے جو بھی پیسہ کمایا اس کا جو ہے انہوں نے وہاں پہ ایک سینٹرل لنڈن میں، اگر کسی کو پتہ ہو سینٹرل لنڈن بہت مہنگا علاقہ ہے جہاں پہ نواز شریف کے ایون فیلڈز اپارٹمنٹ بھی ہیں، تو سینٹرل لنڈن میں انہوں نے بہرحال کوئی 1 بیڈ روم کا پینٹ ہاؤس جو ہے اپارٹمنٹ جو ہے وہ لیا تھا، یعنی ٹاپ کا اپارٹمنٹ تو وہ لیا تھا، تو وہ ان کے پاس تھا۔ اور جب انہوں نے بنی گالا کا جو گھر خریدا تو وہ جو پیسے وہاں سے انہوں نے کمائے تھے اور جو یہ اپارٹمنٹ انہوں نے بیچا تو اس سے جو ہے وہ انہوں نے پیمنٹ کی۔ اور اس کے جو ہے جب سپریم کورٹ میں وہ صادق اور امین والا کیس چلا تھا تو اس پہ انہوں نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دیے تھے، بلکہ وہ بہت پرانے ڈاکومنٹس تھے، کچھ بینک بھی بند ہو گئے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے وہ ڈاکومنٹس جو ہے لندن سے ان کی وائف، سابقہ وائف نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیلپ کی اور وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر کے، تو وہ اس طریقے سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جو پیسہ تھا وہ باہر سے اپنی حلال کی کمائی سے انہوں نے وہ جو ہے بنی گالا کا گھر جو ہے وہ بنایا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو زمان پارک والے جو گھر ہے وہ ان کو ظاہر ہے وہ اپنے یعنی وراثت میں ملا ہے، تو یہ ان کی پراپرٹی ہے جو میرے نالج میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے کوئی فرانس میں یا کوئی انگلینڈ میں یا کوئی دبئی میں کوئی ولاز کوئی پراپرٹی وغیرہ ہے تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جناب انہوں نے کرپشن کی ہے، کیونکہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے یا تو پاناما میں جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، یا ان کے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ سامنے آ جاتے ہیں، یا سرے محل آ جاتا ہے، یا ایون فیلڈز اپارٹمنٹ آ جاتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ان کی پراپرٹی آپ نے کہاں پہ جو ہے آپ کو ملی ہے، یا ان کے کون سے بینک بیلنس آپ کو ملے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ وہ فائنینشلی کرپٹ ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ اچھا جناب، دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شادی جو ہے وہ 1995 میں ہوئی ہے، 1995 میں، اور ان کا جو سسر تھا وہ جیمز گولڈ سمتھ، وہ ایک بلینئر تھا۔ آپ ذرا اسٹڈی کر لیں، میرا خیال ہے پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ کوئی پوری دنیا میں جو 10 امیر ترین لوگ تھے ان میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ تو ایسے بلینئر کا داماد ہونا، اور 97 میں اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ جو ان کی جو سابقہ وائف جمائمہ خان ہے، یہ جو ہے یعنی اپنے بھائی سے، یا ایک بھائی یا 2 بھائی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ان سے یہ بڑی ہیں، تو جو وراثت تھی وہ ظاہر بچوں کو اور بیوی کے جو ہے وہ نام پہ چڑھ گئی۔ تو عمران خان صاحب کا جب یعنی
2004 میں غالباً ڈائیورس ہوئی، تو انہوں نے تو قانون کے مطابق یہ تو اپنی وائف کی آدھی پراپرٹی لے سکتے تھے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں لیا۔ اگر یہ کرپٹ ہوتے، اگر یہ جو ہے لالچی ہوتے، تو یہ تو اپنی بیوی کا جو ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے بلین پاؤنڈ ان کو مل جاتے، تو یہ کیوں نہیں لیا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ مارلی، تو چلو مارل والا تو چھوڑ دینا، فائنینشلی کرپٹ ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بلینئر سسر کی جو بیٹی کو انہوں نے طلاق دی، تو وہ ملینز آف پاؤنڈز ان کو جو ہے وہ مل سکتے تھے، کیونکہ طلاق جو ہے بیسیکلی جمائمہ نے ان سے لی تھی، کیونکہ وہ ان کو لندن لے جانا چاہتی تھی اور یہ پاکستان چھوڑ کے جا نہیں رہے تھے، تو وہ کیوں نہیں لی؟ مطلب ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اپنے ذہن سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، پھر جناب اس کے بعد جب 2018 میں عمران خان صاحب جب الیکشن جیتتے ہیں، تو جناب ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ جناب ان کا جو کچن کا خرچہ ہے وہ بھی علیم خان اور ترین جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور جناب اس کے 2 ATM ہیں، ایک دائیں طرف ہوتا ہے ایک بائیں طرف ہوتا ہے۔ اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ان ATMs پہ کرپشن کے جب الزامات لگے اور ان کے خلاف شوگر مافیا اور پراپرٹی اور پتہ نہیں کیا کیا جب وہ کیسز آئے، تو اس میں جو ہے عمران خان صاحب نے تو اپنے ان دوستوں کا کوئی فائدہ ان کو نہیں دیا، ان کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، ان کو کہا کہ آپ کلیئر ہو کے آئیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کرپٹ تھے تو کیا اپنے ان کرپٹ دوستوں کو وہ نہ بچاتے؟ تو کیوں نہیں بچایا؟ ان سے پیسے لے لیتے، ان کو بلیک میل کرتے، کوئی مطلب ہے دے لا کے کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ کون مطلب ہے کہ اس کا جواب دے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ نہ خود کرپٹ تھے اور نہ وہ کرپٹ آدمی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جو کرپشن کا چارج اس کے اوپر لگتا تھا وہ اسے کہتے تھے کہ کلیئر ہو کے آئیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے تعلقات خراب ہو گئے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ اس کو دونوں تقریباً چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، اس کو بھی چھوڑیں۔ اچھا، اکثر جو ہے وہ یہ جو پشاور میں جو میٹرو بنا ہے BRT، اس کے اوپر کرپشن کے چارجز لگتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو ہم تو خیر اس کو ڈیفینڈ ہی کرتے تھے، لیکن اب جس بندے نے BRT بنائی ہے وہ تو وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا اس وقت کا، پرویز خٹک۔ اچھا، اور وہ جو دوسرا وزیر اعلیٰ تھا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھی کرپٹ تھا، تو وہ محمود خان تھا۔ اچھا، اگر وہ دونوں کرپٹ تھے مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ تو دونوں اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جب برا وقت آیا ہے تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اگر وہ کرپٹ تھے بھی تو ان کی کرپشن کا آپ جو ہے نا عمران خان صاحب کو کس طرح مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ مطلب ہے آپ اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں تو آپ کے انڈر جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے ورکرز ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی جو ہے وہ فارمولہ تو نہیں ہوتا کہ جناب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ آنیسٹ ہے، یہ کرپٹ ہے۔ آپ تو مطلب ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ لائل کون ہے، زیادہ تر آپ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو ہے ان کو پوزیشنز دیتے ہیں۔ تو اس میں عمران خان صاحب کا کیا قصور ہے اگر پرویز خٹک نے یا محمود خان نے کوئی کرپشن کی ہے؟ اگر عمران خان صاحب کی کرپشن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے، تو ارشد شریف جو کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے جو ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ہے انہوں نے ایک سپیچ کی تھی ایک جو ہے جگہ پہ، اور عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی کرپشن کے کیسز لے کر آؤ، کوئی فائلیں لے کر آؤ، تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے چھان مارا ہے، جی ہمیں کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ جب ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کس طرح کرپشن کا کیس لے کر آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے گئے تو جو تھوڑی سی جو پانی رہ گیا تھا بوتل میں، تو وہ بھی جناب وہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بوتل اٹھا لی کہ بھئی پانی ضائع نہ ہو جائے۔ تو ایسے بندے کے خلاف آپ کیا کرپشن کا کیس نکالیں گے؟ تو یہ تو ارشد شریف جو کہ کریڈیبل جرنلسٹ تھا، وہ ان کے یہ الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ عمران ریاض سے پتہ کر لیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ سے پتہ کر لیں، میرے نزدیک تو یہ لوگ جو ہے نا بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، کیونکہ عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، اور محیط پیرزادہ صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اچھا جناب، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے۔ اچھا، وہ کرپٹ ہے تو اس کرپٹ آدمی کو کیا ضرورت تھی کہ UNO کے پلیٹ فارم پہ جا کے جو اسلامی فوبیا کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ کرپشن والا بندہ جو ہوتا ہے وہ تو جناب ادھر سے مارا کچھ ادھر سے مارا، جناب اپنا جیب بھرا، اپنا جناب فارن اکاؤنٹس بنائے، پیسہ بنایا، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ناموس رسالت پہ بات کرے، وہ جو ہے اسلام فوبیا پہ بات کرے، خواہ ویسٹ کی دشمنی لے؟ مجھے یہ سمجھا دیں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ بھئی کیوں جو ہے وہ ویسٹ کو اپنا دشمن بنا رہا تھا۔ اچھا، پھر جب انہوں نے امریکہ کا جب دورہ کیا تو وہ جناب کمرشل پرواز سے جانا چاہ رہا تھا کہ بھئی اپنے ملک کے جو ہے وہ پیسے بچانا چاہتا تھا، اور پھر سعودی شہزادے نے اس کو جہاز دیا، اس میں گئے، وہاں پہ بھی آگے اس نے کوئی جو ہے ایمبیسی کی گاڑیاں نہیں استعمال کی، بلکہ وہ جو ہے اس میں ٹرین میں گیا۔ اور اس کے علاوہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یعنی امریکہ میں جہاں پہ اسرائیلی لابی جو ہے اتنی سٹرونگ ہے، تو ان کے گھر میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک جو ہے فلسطین کا کوئی حل نہیں نکلے گا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔
صاف کہہ دیا. اچھا اسی طریقے سے اب دوسرا انٹرویو ان کا ہوا تھا کہ کیا آپ ڈرون حملے جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین سے الاؤ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اگر ایک بندہ کرپٹ ہو وہ یہ بات کہہ سکتا ہے؟ یہ بات زرداری نے کیوں نہیں کی؟ یہ بات نواز شریف نے کیوں نہیں کی؟ یہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کیوں نہیں کی؟ فضل الرحمان کو آپ لے لیں، اس نے کیوں نہیں کی؟ یعنی پاکستان کے اوپر زرداری صاحب کی حکومت کے دوران کوئی 460 حملے ہوئے، ڈرون حملے ہوئے، اور وہ اسامہ بن لادن والا آپریشن ہوا، اس پہ کوئی نہیں بولا. زرداری صاحب تو اس کو جناب مبارکباد دے رہے تھے امریکہ کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کہاں جو ہے اس کی فائنینشیل کرپشن نظر آئی، پلیز ذرا ڈھونڈ کے تو ہے مجھے بھی ذرا بتائیے گا. اچھا پھر جناب اس کے بعد آ جائیں کہ آزاد خارجہ پالیسی کی کیوں اس نے جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ جناب اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے روس نہیں جانا، اور وہ روس جاتا ہے اور اپنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، آرمی چیف سے مشورہ کرتا ہے، اس کے علاوہ وزارت خارجہ کے لوگوں کو بلاتا ہے، میٹنگ کرتا ہے کہ بھئی جو ہے نا مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. جب سب لوگ گرین سگنل دیتے ہیں تو یہ جاتا ہے وہاں پہ سستا پیٹرول لینے کے لیے، لوکل کرنسی میں پیٹرول لینے کے لیے، اور جناب وہاں پہ یوکرین کی جنگ چھڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا تماشا لگتا ہے. تو اگر یہ کرپٹ تھا تو اس کو تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے تھا. یہ کیوں نہیں بچا؟ اس لیے کہ کرپٹ نہیں تھا، اس کا کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں تھا، یہ اس لیے صرف اور صرف پاکستان کے لیے کر رہا تھا. لیکن اب سوچنے کی بات ہے، اب کسی کے ذہن میں آلریڈی اگر اس کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کو تو ایک جو ہے نا ایک لاجک سے جو ہے یا اتنا جلدی اس کو نہیں نکالا جا سکتا. تو اللہ کے لیے جو ہے بات کرنی چاہیے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے اس کو کیا ضرورت تھی کہ جناب یہ ادھر ملیشیا جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے اور غریبوں کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی جو ہے نا میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا اگر غریبوں کو جو آپ کے جیلوں میں چھوٹے چھوٹے کیسوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو رہا کر دیں، کیونکہ ان کی فیملیاں بڑی متاثر ہو رہی ہیں. مطلب یہ کام جو وہ بڑے لیڈرز تھے آپ کی نظر میں جنہوں نے پاکستان پہ حکومت کی ہے، یا جو ہے دوسرے ہمارے اسلامی لوگ جو ہیں، انہوں نے کبھی کیوں نہیں کہا کہ جناب وہاں پہ اتنے قید ہیں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں اتنے قید ہیں، دبئی میں اتنے لوگ قید ہیں؟ انہوں نے کبھی کیوں ان کو یہ خیال نہیں آیا؟ کبھی کسی نے جو ہے نا کسی جو ہے نا محفل میں یا پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ایک جو ہے عمران خان صاحب کو یہ کیوں مطلب ہے کہ ضروری لگا کہ اس نے جو ہے پرنس محمد بن سلمان سے یہ بات کی؟ تو تھوڑا سوچنے کی جو ہے نا بات ہے. پھر اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اگر کرپٹ ہیں، اس کو کیا ضرورت تھی جناب یہ کینسر اسپتال بنانے کی؟ فنڈ شنڈ اکٹھے کرتا جناب، پیسے جیب میں ڈالتا اور جناب بس کوئی چھوٹی موٹی جو ہے ڈسپینسری بنا دیتا. ایک بنایا، پھر دوسرا بنایا، ابھی تیسرا بن رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نمل یونیورسٹی بنائی. اور جو ہے اگر وہ کرپٹ تھا تو اس کو کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ اربوں کے روپے جمع کر کے خرد کر کے جناب کوئی آدھے ادھر لگاتا، آدھے جیب میں ڈال دیتا. لیکن نہیں، اس نے جناب وہ کیا ہے، کر کے دکھایا ہے. اور پھر یہ جو باہر کے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ پاگل ہیں جو اس کو اربوں کے حساب سے جو ہے وہ جو ہے ڈونیشنز دیتے ہیں، اور انہی ڈونیشنز پہ جو ہے ان کا اسپتال بھی چل رہا ہے، اس کی یونیورسٹی بھی چل رہی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اتنے عرصے سے یعنی ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. یعنی مختلف گورنمنٹس آئی ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کی جو ہے نا طریقوں سے جو ہے نا ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، آج تک جو ہے وہ نہیں پکڑ سکے ہیں. بلکہ وہ تو جو اس کا آڈٹ کراتے ہیں اپنے کینسر ہاسپٹلس کا، وہ بھی باہر کی جو ہے نا کوئی فرم ہائر کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوتی ہے. تو کبھی کسی نے کوئی ایسی چیز نہیں پکڑی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ کرپٹ ہے. اچھا اس کے بعد جناب آ جائیں توشہ خانہ کی طرف. اب توشہ خانہ میں چونکہ ان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، تو پہلے یہ بتائیں کہ انہوں نے قانون کہاں توڑا ہے. یعنی دیکھیں انہوں نے جو ہے ایک عدد گھڑی توشہ خانہ سے لی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گھڑی جو ہے انہوں نے مارکیٹ میں بیچی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو انہوں نے گھڑی کی قیمت کم لگائی، ٹھیک ہے نا، اور کم جو ہے نا یعنی قیمت شو کر کے تو مارکیٹ میں زیادہ پہ بیچی، اور اس طرح سے انہوں نے نقصان پہنچایا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کون تعین کرے گا کہ کم قیمت انہوں نے لگائی؟ کیا عمران خان صاحب خود کھڑی لے کے تو جو ہے نا لوگوں کے پاس جاتے رہیں کہ جناب اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں؟ وہ تو ملٹری سیکٹری ہوگا یا کوئی جو دوسرے گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. تو اگر اس کو سزا ہوتی ہے تو پہلے تو ان کو پکڑے نا کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کام کیوں کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جھوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے غالباً کو 15% یا 20% ہوتا تھا، اس نے تو آ کے تو 50% کر دیا کہ جناب اگر ایک قیمت جو ہے نا اگر 100 روپے ہے تو آپ نے 50 روپے دینے ہیں. اور وہ غالباً 1,40,00,000 شاید قیمت لگی ہے، کتنی لگی ہے، تو انہوں نے آدھی قیمت جو ہے وہ بہرحال دے کے تو وہ گھڑی لی ہے. اور وہ گھڑی بھی جو ہے یہی سنا گیا ہے کہ انہوں نے وہ گھڑی بیچ کے تو وہ بنی گالا کا جو روڈ ہے وہ انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے اپنے جیب میں نہیں ڈالنے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے توشہ خانہ میں 14 سال کی سزا ہو گئی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں جناب کہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے وہاں سے بلٹ پروف گاڑیاں لی ہیں، اور اس گاڑی کا جو ہے نا کوئی پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگوں کو تحفے ملے ہیں. یہ تو ان کو مطلب ہے ان کے خلاف جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ ساری کارروائی کیوں ہو رہی ہے. مطلب ہے ایک بندے کو جب ایک سسٹم سے نکالنا ہوتا ہے، مائنس کرنا ہوتا ہے، جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی یہ چیزیں کرتے ہیں. آپ جو ہے اب یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں تو ان کو جو ہے 2 دفعہ زندگی میں کوڑے لگے تھے، اور ان کو جو ہے 2 دفعہ جو ہے وہ ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا. ایک دفعہ جو ہے وہ کوفہ کے گورنر نے ان کو کوڑے مار کے جیل میں ڈالا تھا، اور ایک دفعہ جو ہے ان کو یہاں پہ جو مرکز میں جو غالباً وہ جو خلیفہ تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو پکڑ کے جو ہے وہ اندر کیا تھا، اور ادھر ہی سنا ہے کہ ادھر ہی وہ فوت ہو گئے تھے بعد میں جیل میں. تو کیا وہ قصوروار تھے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ ان کو وہ جو ہے وہ بنانا چاہتے، چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے، قاضی بنانا چاہتے. انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا تو اس پہ جو ہے نا ان کو یہ سزا دی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا کہ آپ ایک آدمی کے اوپر الزام لگ گیا ہے یا اس کو سزا ہو گئی ہے تو وہ جناب مجرم ہو گیا ہے. اس طریقے سے تو پھر یوسف علیہ السلام پہ جناب وہ جو ہے الزام لگا تھا کہ انہوں نے جو ہے ایک جو ہے وہ جو وہاں کا جو تھا سردار تھا اس کی جو ہے نعوذ باللہ کہ ان کی جو ہے نا وہ وائف کے اوپر جو ہے انہوں نے بری نظر ڈالی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو حضرت مریم بی بی پہ جو الزام لگا ہے، جو ہے جو معجزاتی طور پر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، تو کیا وہ الزام مطلب ہے کہ ان کے اوپر لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گنہگار ہو گئے؟ مطلب ہے تھوڑا انسان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے. تو کوئی بات انسان کرتا ہے تو دلیل سے کرتا ہے. یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ جناب ان کے اوپر کیس چلا، اور وہ کیس بھی جناب وہ میرا خیال ہے کوئی ہوائی جہاز کی سپیڈ سے چلا ہے، جو بلکہ جو F-16 ہوتا ہے نا اس کی سپیڈ سے چلا. پاکستان میں کون سا ایسا کیس ہے جو اتنا جلدی جو ہے وہ 1-2 مہینے میں جناب کنکلوڈ ہو کے تو جناب سزا ہو جاتی ہے. اس سے تو وہ جو عمران خان صاحب کا جو قاتل ہے جنہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کو تو ابھی تک کوئی سزا نہیں ملی ہے. تو یہ توشہ خانہ والا جو ہے وہ بالکل ڈرامہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ سرٹیفائڈ تھیف ہے، یہ تو اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، اور انشاءاللہ یہ تاریخ ثابت کرے گی. انشاءاللہ اگر آپ کی اور میری زندگی رہی تو تاریخ ثابت کرے گی کہ یہ سب ڈرامہ تھا. اچھا بہرحال اس کے بعد آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں نا، ہسٹری دیکھیں آپ. قائد اعظم محمد علی جناح کو جب زیارت بھیجا جاتا ہے اور ایمبولینس خراب ہو جاتی ہے، پر ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ہے نا لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یار اس بندے سے جان چھوٹے، کہ مرے جو ہے نا، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ بااصول آدمی تھا. وہ جو ہے وہ یعنی آپ کو چائے بھی نہیں پینے دیتا تھا. وہ جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے کوئی سرکاری میٹنگ میں جو ہے نا چائے منگوائی گئی، وہ چائے پی رہے تھے بلکہ کوئی افسر وغیرہ، تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے ان کو منع کیا کہ چائے آپ گھر سے پی کر آیا کریں، سرکاری پیسے سے آپ نے چائے نہیں پینی ہے. تو وہ بھی اسی طرح کے انسان تھے، اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا. خاص کر یہ جو ہمارے طاقتور حلقے تھے وہ ان کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. اس کے بعد جناب فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے. ایوب خان جو کہ ظاہر ہے اس کے والد چونکہ آلریڈی جو ہے وہ برٹش آرمی میں رہ چکے تھے، تو وہ ان کے کہنے پر ان کو جو ہے وہ آرمی چیف لگایا گیا، اور انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ جو رویہ روا رکھا، اور جو وہ بیسک ڈیموکریسیز کے الیکشن ہوئے تھے تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ان کی انسلٹ کی گئی. یہاں تک کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ شاید جو ہے ان کی جو موت تھی وہ بھی طبعی نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ، اس لیے میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ افواہیں ہوتی ہیں، تو ممکن ہے افواہ ہو، لیکن بہرحال یہ بات بھی کہی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ اپنے ڈاکٹر قدیر خان کو دیکھیں نا. ڈاکٹر قدیر خان جو آپ کا محسن تھا، کس طریقے سے جناب اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی اور اس کو کہا گیا کہ جناب انہوں نے کوئی نیوکلیئر جو ہے وہ پتہ نہیں ایران کے ساتھ یا وہ نارتھ کوریا کے ساتھ جو ہے نا کوئی ایکسچینج کی ہے. کیا ایک سائنٹسٹ یہ کام کر سکتا ہے اگر اس کو جو ہے اداروں کی سپورٹ نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے نا. اور قدیر خان سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کی لائف میں کوئی جو ہے کوئی ریگریٹ ہے، تو انہوں نے کہا تھا ہاں، کہ میں نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے، میری لائف میں یہی ریگریٹ ہے. تو آپ کیا بات کرتے ہیں جناب. تو اس کے بعد جناب آ جائیں اس کے اوپر ایلیگیشنز کے اوپر. تو ایلیگیشنز جو ہے یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جناب ایلیگیشنز لگ گئیں اور جناب یہاں پہ کینگرو کورٹ نے سزا دے دی اور جناب وہ جو ہے وہ گنہگار ہو گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی جو ہے نا وہ جو الزامات ہیں وہ پیغمبروں کے اوپر بھی لگے ہیں، وہ جو ہے اور بھی بڑے یعنی
بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کے اوپر الزام لگے ہیں اور ثابت بھی ہوئے ہیں، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، لیکن بعد میں تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ سب جو ہے بکواس تھی۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ تاریخ بتائے گی کہ یہ جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے فائنینشلی کرپٹ ہے۔ مارل کرپشن کا جب آپ کہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ واضح کر دیا کہ مارل کرپشن ہمیں جو ہے ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، اور اگر آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے کہ 1996 کے بعد ان کے خلاف کوئی مارل کرپشن کا کوئی ثبوت ہے تو وہ آپ کو سامنے لانا چاہیے، کیونکہ ان کے بعد ہم اس کے بعد ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب سیاست میں آ چکے تھے، تو جب وہ پبلک فگر بن جاتے ہیں، سیاست میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پر میں نہیں جاتا، اگر کوئی ہوں بھی تو میرے نالج میں نہیں ہیں، آپ کے نالج میں ہوں گے تو آپ بے شک اس کو ڈسکس کریں۔ لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لیا اس گناہ سے جو آج جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ جب ان کو اب کہتے ہیں کہ جناب وہ مورلی بھی کرپٹ ہے اور فائنینشلی بھی کرپٹ ہے، تو کیا اس سے بات کی جواب طلبی آپ سے نہیں ہوگی؟ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر جب آپ الزام لگاتے ہیں تو تھوڑا جو ہے سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہرحال ہمارے ہر جو ہے وہ دعوے کا یا ہمارے ہر بات کا جو ہے وہ ایک حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور میں نے کوشش کی ہے جو ہے ایک جواب دینے کی، کیونکہ جو آپ کا جو الزام تھا یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں یہ الزام ہے، تو میں نے کہا چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک جو ہے اچھی نیت سے میں نے ڈسکس کی۔ اگر آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ہے میری جو ہے یہ ساری انفارمیشن غلط ہے، تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی جو ہے وہ چیزیں لے کر آئیں۔ یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے، اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔